وہ دلہن بنی اداس بیٹھی تھی۔ اس کا نکاح منور فاروقی سے ہوا تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھا، گاؤں کا نیا سردار تھا اور اس سے عمر میں 12 سال بڑا تھا۔ پورے گاؤں میں وہ ظالم مشہور تھا، پر تایا تائی نے زمین کی لالچ میں منور کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ رخصتی کے بعد اسے منور فاروقی کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ خوفزدہ بیٹھی تھی جب منور کمرے میں آیا۔ نرم نگاہوں سے دلہن بنی مریم کو دیکھا۔ تمہاری معصوم شکل دیکھ کر دل بغاوت کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنا مقصد کیسے حاصل کروں گا؟ بھاری قیمت دی ہے تمہاری، منور نے لب بھینچتے سوچا، پر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوا۔ آخر شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو پتا ہوگا کہ شوہر کی بات کو رد کرنا گناہ ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، مگر اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شوہر کے رتبے کا پتہ نہ ہو۔ منور فاروقی کی عمر 34 سال تھی اور مریم کی 22 سال۔ اس طرح دونوں کا ایج ڈفرنس 12 سال کا تھا۔ تم میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ منور مریم پر قہر برساتی نظر ڈال کر کہا تھا۔ مریم کو منور سے کوئی زیادہ توقعات تو نہیں تھی، مگر بیچاری نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ منور اس کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ شادی تو اس کی رضا مندی سے ہوئی تھی، پھر کیوں سخت لہجہ تھا؟ میرے بیڈ سے نیچے اترو، بہری ہو گئی ہو؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس پر بیٹھنے کا حق صرف میری پہلی بیوی کو تھا، تمہیں نہیں۔ تم تو بس ایک مہرہ ہو۔ منور کے غصے سے ڈرتی جلدی سے بیڈ سے اتر کر وہ نیچے کھڑی ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں منور بھائی سے شادی کر لوں؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ شادی شدہ ہے، ایک بچے کا باپ ہے، اور میں اس سے شادی کروں؟ آپ لوگ لالچ میں مجھے اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ امی ایسا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ پلیز بابا کو روکے نا ان سب سے۔ چپ کر جا، پاگل ہو گئی ہے؟ منور ہر لڑکی کا خواب ہے اور تم تو خوش قسمت ہو، اس نے تو خود تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ تمہارے باپ سے خوش رکھے گا تمہیں بیٹا۔ تم اس حویلی کی سردارنی بنو گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مریم کو اپنے ماں باپ کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ انہیں یہ عیش و آرام دکھائی دے رہے تھے، اس کی خوشی نہیں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے امی، بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ میں کسی صورت ایک شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ ایک تو میری پڑھائی کے دن ہے، چھوٹی ہوں میں ان سے، 12 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ کچھ تو سوچیں امی۔ مریم راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا منور اسے ناپسند تھا یا نفرت تھی، وہ بس ایک شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھ مریم، میں تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہم اصولوں کے پکے ہیں۔ تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ اب تو اس کی بیوی بھی نہیں رہی، اور رہی بچے کی بات تو وہ بھی ابھی چھوٹا ہے اور اپنی دادی کے پاس رہتا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہاں، اس بار ہم لوگ انکار نہیں کریں گے۔ پہلے بھی تم انکار کر چکی تھی، تب تو وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ دوسری بار انکار نہیں سنیں گے ہم۔ قسمت خود چل کر دروازے پر آئی ہے، ایسے کیسے جانے دیں؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے انکار کی وجہ کوئی اور نکلی تو یاد رکھنا ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، نہ تم بچو گی نہ جس کی وجہ سے انکار کر رہی ہو وہ۔ امی نہیں کریں ایسا پلیز، میں مر جاؤں گی پر ان سے شادی نہیں کروں گی۔ میں محبت کرتی ہوں کسی سے تو مر جاؤ، ناک کٹوانے سے اچھا ہے۔ دونوں ماں بیٹی آپس کی بحث میں اتنی مصروف تھی کہ باہر کھڑا منور فاروقی کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ الف سے یہ تک سن چکا تھا، اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب تو اس کے قہر سے شاید ہی کوئی بچائے مریم کو۔ وہ نادان تھی، اپنے کلاس فیلو کی دوستی کو پسند کا نام دے بیٹھی۔ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی حویلی سے لڑکیوں کو شیر تک جانے کی اجازت تھی۔ پڑھائی کی یہ پہلی بار ہوا تھا جہاں اتنا آزاد ماحول ملا تھا، وہ بھی منور فاروقی کی وجہ سے۔ وہ خود کو پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے سمجھتا تھا سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی شادی تب ہوئی جب وہ یونیورسٹی میں تھا۔ اس کے ساتھ کومل پڑھتی تھی، شکل و صورت میں بھی پیاری، اخلاق میں بھی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ شادی تک بات گئی تو کرنے میں دیر نہیں کی۔ ان کی شادی 5 سال تک چلی۔ دونوں کا ایک بیٹا 3 سال کا تھا۔ 1 سال پہلے کومل ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا گئی۔ منور کا کوئی ارادہ نہیں تھا پھر سے شادی کا، لیکن گھر والوں کا زور تھا، ماں کی خواہش تھی کہ ان کا نوجوان بیٹا ہے، پھر سے زندگی بسا لے۔ ایسے میں یہ بات اٹھی تو خاندان کے ہر گھر کے فرد کو تھا کہ سردار منور ان کا داماد بنے، جو کہ وہ اب گاؤں کا سردار بھی تھا۔ لوگوں میں اس کا ڈر، خوف، مان، عزت بہت تھا۔
रोबदार पर्सनैलिटी का मालिक था वो इंसान, और जानता था कि उसके ताया लोग उसकी ज़मीन जायदाद में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। सबका अपना अपना हिस्सा था, लेकिन वो सबसे बड़े बेटे का एक लौता बेटा था। इस खानदान का चश्मो चिराग था। खानदान में कोई दूसरा लड़का नहीं था, वही एक लौता था, इसीलिए सब उसकी बात मानते थे। उसके दोनों ताया को तीन तीन बेटियां थीं। उसकी अपनी दो बहनें थीं। मरियम सबसे छोटी और बहुत खूबसूरत मासूम सी थी। उसकी माँ को वही पसंद थी। उन्होंने जैसे ही मुनव्वर को राज़ी किया, बेटे की वजह से वो शादी नहीं चाहता था, और वो ये भी जानता था कि यहाँ सब लालच में बैठे हैं इनको अपनी बेटी देने के लिए। लेकिन जब मरियम का इनकार सुना, उसकी अना को लगा कि अब इसको बताना था कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में उसने बकवास की है। मैं कहाँ जाऊंगी, ये मेरा भी कमरा है, मरियम ने डरते हुए आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा इतना गुस्सीला है। इसके किस्से सुन चुकी थी कि जालिम है। गांव के फैसलों में उसकी सख्त कार्रवाई देख चुके थे, जो कि उसे इतना शौक नहीं रहता था। घर में यहाँ के किसी फर्द में तभी जान नहीं पाई, किसी के साथ बंद चक्की है। कहाँ वो अपनी दुनिया में रहने वाली एक दियो की कैद में आ गई थी। अपनी बकवास बंद करो, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ये कमरा मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, और मेरी किसी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें तो एक शादीशुदा मर्द पसंद नहीं था ना? शादी नहीं करना चाहती थी, फिर क्यों की? हाँ, और अब किस हक से ये कमरा तुम्हारा हुआ? मुनव्वर ने उसके जबड़े को अपने हाथों से जोर से पकड़ा हुआ था। मरियम बेचारी को अपने बोले हुए लफ्जों पर पछतावा हो रहा था। कहाँ फंस गई, किस जालिम की कैद में। अब तो रोने के अलावा कुछ नहीं था उसके पास। न जाने कब उसके कहे हुए लफ्ज उसने सुन लिए थे। अब जल्दी से दफा हो जाओ, कहीं भी चली जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो जब जब उसे देखेगा, उसके बोले हुए लफ्ज उसके मुंह पर तमाचे की सूरत लगेंगे। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की मुझसे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की आपने, क्यों? न जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि वो उसके सामने खड़ी हुई थी और आंखों से आंसू जारी थे। अब जो भी था, यही बंदा उसकी किस्मत था। उसके बारे में सोचना उसका फर्ज बन गया था। और ये क्या दे रहा था? ये मोहब्बत के घटिया कामों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि किस मर्द को अपने सामने कैसे झुकाया जाता है, कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है। क्यों? बहुत अच्छे से जानती हो ना ये सब। मुनव्वर ने आईब्रो को उठाकर कहा था। पल में उसके किरदार पर दाग लगा रहा था। कैसे उसकी इज्जत को खाक कर डाला। मरियम शौक से खड़ी सुन से उसे सुन रही थी। वो उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था। वो तंजिया निगाहों से देखता रहा। किसको पसंद करना मोहब्बत किसी को पसंद करना मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है, जो यूं उसकी जात पर वो उंगलियां उठा रहा था। उसके करीब आने पर मरियम सख्ते से निकलती, अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ती हुई जैसे आगे बढ़ गई थी। उसका पैर लहंगे में अटका और वो मौके पर ही जमीन पर गिरती। आह! अचानक जोर से जमीन पर गिरने के डर से मरियम के मुंह से चीख निकली। पर यह क्या, वो किसी के मेहरबान बाहों की पनाहों में थी। पहली बार मुनव्वर के दिल ने माना था कि वो लड़की मासूमियत और हुस्न रखती है, और मरियम का दिल उसके लम्स पर पागल हो रहा था। कुछ पल दोनों की नजरों का तसादुम हुआ, फिर एक झोंके की तरह यह एहसास टूट गया। वो उसे वहीं छोड़ता खुद वॉशरूम में घुस गया। वो रोते हुए अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को साफ करते हुए उठकर खड़ी हो गई थी। अब जो था यही तो था। वो रोती हुई बालकनी का गेट खोलकर बाहर आ गई। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। दिसंबर की सर्दी थी और साथ में तेज चलती हुई हवाएं सर्दी की शिद्दत को और भी बढ़ा रही थी। बाहर ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी थी जिस पर बैठ सकती, और बारिश में भीगने की वजह से मरियम को और भी ज्यादा ठंड लग रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। गीले बदन पर जब ठंडी हवा का झोंका पड़ता तो मरियम के होंठ कँपकँपाने लगते। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए कांपती हुई दीवार के साथ खड़ी थी। काफी देर तक कांपते हुए वजूद को लिए दीवार के साथ खड़ी रही, मगर इसके बाद उसका जिस्म सुन्न होने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो उस पर तरस खाएगा, मगर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि मुनव्वर सरदार पत्थर दिल जालिम इंसान है। उसकी नाजुक सी जान पर रहम नहीं खाएगा। शायद खा भी लेता अगर वो सब ना सुनता। कैसे कबूल करेगा वो कि उसकी बीवी के दिल में कोई और है। माँ बच्ची की खातिर शादी तो की, पर सिर्फ नाम की। मरियम का जिस्म सर्दी की शिद्दत से सुन्न पड़ने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। बंद होती आंखों से एक बार उम्मीद की कि शायद वो आए,
آنے والا تو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ میں مریم کا خیال آیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ باہر سے ابھی تک تیز بارش اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منور بیڈ سے اٹھ کر اپنی چپل پہنتا ہوا بیلکنی کا دروازہ کھول کر مریم کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اسے ٹھنڈی اور تیز ہواؤں نے کیا، اوپر سے تیز بارش کی بوندیں جو ہوا کی تیزی کی وجہ سے منور کے اوپر پڑی تو اس کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ اٹھی۔ تیزی سے مریم کے پاس آیا۔ مریم دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ سنو لڑکی، بہت ہو گیا ناٹک، اب اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ منور سردار نے اپنی اکڑ والی آواز میں مریم کو روم کے اندر آنے کا حکم دیا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا لڑکی؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر آؤ، یا پھر یہی مزہ آ رہا ہے سونے میں؟ مریم کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب اس کو تھوڑی پریشانی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اڑیوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا، مگر مریم کا جسم بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ منور کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ منور نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنے روم میں لے کر آیا۔ مریم کے پورے کپڑے بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بالکل بے جان تھی۔ اسے لا کر اپنے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ کمبل کے اندر اس نے مریم کو پوری طرح سے کور کر دیا۔ وہ مریم کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرے، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر چکر کاٹتا وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ہمت کرتا پھر اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے ملتا انہیں گرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کپڑے گیلے تھے۔ ایسے میں وہ اس کو گرمائش نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیا کرے؟ دونوں ہاتھ سر پر رکھتا، سوچتا، گہرا سانس لیا۔ اب بھی کرنا تھا، اسے کرنا تھا۔ اس وقت کسی کو نہیں بلا سکتا تھا، نہ ہی کوئی بات چیت کے کرتا سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں تھا۔ اپنے ایک دوست کو کال کرتا مریم کو حالت کے بارے میں بتایا، جو کہ ڈاکٹر تھا، اس وقت آ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہدایات دینی تھی فون پر دی اور اس پر عمل کرتا گیا۔ ہمت تو نہیں تھی، پر جو بھی تھا اس کی وجہ سے اس کی حالت ہوئی تھی، اور وہ بیوی تھی اس کی۔ لائٹ بند کرتا، خود سے شرمندہ ہوتا، اس کے کپڑے چینج کروانے لگا۔ ساری رات اس کی خدمت کرتا رہا، جیسے بھی کر کے اسے ہوش میں لانا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی، اس کے سرہانے خود بھی سو گیا۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خود کے قریب اس کو پا کر شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ساتھ ہی قریب تو لیٹا ہوا تھا۔ مریم کے دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے اس قریب کسی مرد کو محسوس نہیں کیا۔ یہ پہلا جذبہ تھا ان کے بیچ، ایک خوبصورت رشتہ ہونے کی وجہ سے۔ فیضان سے تو دوستی تھی جس کو پسند کا نام دے بیٹھی تھی، پر اس کے ساتھ کبھی فیلنگز نہیں آئی تھی جو آج ایک وجود کو خود کے قریب دیکھ کر آ رہی تھی۔ پر جب کل رات والی باتیں یاد آئیں تو ایک دم سے سب جھاگ کی مانند ہو گیا۔ پھر وہ یہاں کیسے تھی؟ وہ تو کل رات باہر تھی، تو کیا اس نے سب کیا؟ دل میں ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں اپنا، پل میں پرایا۔ نظریں پھیرتی خود کے لباس پر گئی تو وہ چونکی۔ یہ تو کل رات والے کپڑے نہیں تھے۔ یہ سب کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یہ کون کر سکتا تھا؟ ان دونوں کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا روم میں۔ کل رات سوچتے ہی وہ سرخ مرچوں جیسی ہو گئی تھی۔ منور اس کے چہرے کے ہر اترتے ہوئے دلکش رنگ دیکھ رہا تھا۔ کب آنکھ کھلی اس کی، خود کے قریب دیکھتا دل بغاوت کرنے کو مچل رہا تھا۔ پر کیا یہ سب آسان تھا؟ وہ یہ سب بھول سکتا تھا؟ اپنا مقصد کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کو سزا دینا، اسے تڑپانا، اپنی محبت کے لیے دیکھنا، یہی تو سوچا تھا اس نے۔ پر یہ معصوم دلکش چہرہ اسے سب بھلا دیتا تھا۔ کیوں؟ نئی صبح مبارک۔ مریم اس کے حصار میں بے حد قریب تھی۔ اس کی گمبھیر آواز پر ڈر سے اس کی طرف دیکھتے ہی چپ ہوئی، کیونکہ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ 1 انچ کا فاصلہ تھا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے منور اس پر جھک گیا۔ وہ ان سے لیے تیار نہیں تھی، اچانک حملے پر بوکھلا گئی۔ پہلی بار کوئی لمس محسوس کرتے اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ منور اس وقت جیسے سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو ایک نازک وجود جو اس کی دسترس میں تھا، اس کا حق وہ حاصل کر چکا تھا، پھر کیسے نہ اپنا حقوق استعمال کرتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے چھوڑتا فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کتنی دیر بعد خود کی سانسوں کو سنبھالا تھا اس نے۔ تمہارا ہار سنگھار دیکھنا صرف میرا حق ہے۔ تم نے رات میری کوئی خواہش پوری نہیں کی، اسی لیے آج تیار رکھنا خود کو۔ پہلی رات کی سزا مل چکی ہے، آج کے لیے تیار رہنا۔
وہ لمحے میں اسے کمر سے تھام اپنے قریب کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اسے اپنے بے حد قریب کیے کھڑا تھا۔ وہ جو بڑی مشکل خود کو سنبھال بیٹھی تھی، نہ جانے پھر سے وہ کہاں سے آ گیا اس کی دھڑکنوں کو مزید دھڑکانے کے لیے۔ اب سب کے سامنے نیچے اچھے سے پیش آنا ہے، یاد رکھنا ہمیں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یہی لگے سب کو، خاص طور پر تمہارے ماں باپ کو جنہوں نے لالچ میں تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ اور تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا ڈریسنگ روم کی جانب بند ہوا، جبکہ اس کے جاتے ہی مریم نے گہری سانس لی۔ اس کے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص پل میں اپنا اور پل میں پرایا کیوں بن جاتا تھا۔ اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچ میں وہی تھا۔ کہاں گیا فیضان کچھ یاد نہیں، بس یاد تھا تو اس شخص کا ڈر، خوف اور اس کا لمس۔ مریم منور کے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کو یہ معصوم سا گول مٹول سا بچہ بہت زیادہ پسند آیا۔ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورت، سرخ اور سفید سا۔ گھر میں سبھی خوش تھے ان کی شادی کو لے کر۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، خوش ہو یا اداس۔ اب تک تو جو ہو چکا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی شخص کے قریب جا رہی تھی۔ اس کی ہر چیز پسند آنے لگی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میرے بیٹے کو؟ ہاں بولو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے اچانک آنے پر وہ بوکھلا گئی اور آتے ہی صاحب نے الزام لگایا۔ اسے ہم سب کے خلاف کر رہی ہو، برا ثابت کرنا چاہتی ہو ہمیں؟ اس کی نظروں میں وہ گھورتا ہوا اسے اپنا بیٹا لے چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ایک معصوم بچے کو یہ سب سکھاؤں گی؟ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ سنا تھا کہ آپ ظالم بہت مشہور ہیں اور آج کل آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوں۔ یہی سب کرنا تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے جو آیا کہتی گئی، پھر پل وہاں نہ رکی۔ منور کو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے، کہیں نہ کہیں برا لگ رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو صرف پیار ہی تو دے رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، بیٹے کو پیار ملے، اس کی زندگی میں کوئی ایسی آئے جو اسے سمجھے، اس کو بھی محبت دے۔ اور جو آئی، کیا وہ اس سے ان سب کی امیدیں لگا سکتا تھا؟ پر اس کے دل میں تو کوئی اور تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ابھی چھوٹی سی نادان تھی، اگر کبھی اس کی عزت کو مٹی میں ملا کے چلی گئی تو ہر روز یہی ڈر اس کے اندر بستا تھا۔ پھر نفرت ہونے لگتی خود سے، مریم سے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بولو۔ وہ دھاڑا تھا، وہ خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں خود اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہیں تھا، پتہ نہیں۔ خوف کے مارے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ آج بہت دن بعد پھر اس بچے کے ساتھ کھیلنے کو بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ اس کی معصومیت پر کھنچتا چلا جاتا، پر اس ظالم شخص کی وجہ سے وہ کتنے دن دور رہی تھی پیارے سے بچے سے، اور آج اس کے ساتھ باہر لان میں کھیل رہی تھی۔ اچانک اسے فیضان کی کال آئی، جس وجہ سے اس کا دھیان منور کا بیٹا جو تھا اس سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے فیضان کو جیسے پتہ چلا اس کی شادی ہو گئی، وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ مریم تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، یار پسند کرتا ہوں، لیکن تم نے شادی کیوں کی؟ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، پھر کیوں یہ سب؟ فیضان کا فون اٹھاتے ہی وہ شروع ہو گیا تھا، اس کو بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس یہ بات کہاں ہضم ہو رہی تھی، مریم کی شادی۔ مریم پریشان ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے اس کا فیضان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو بے فکر تھی، ساری توجہ وہ ایک ہی کھینچ رہا تھا، کبھی ظلم کرتا، کبھی اگنور، جیسے وہ ہو ہی نہ، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے ساتھ رہتا تو کبھی اپنی ملکیت سمجھ کر اپنا حق حاصل کرتا تھا۔ ان سب میں اس کو کہاں فرصت تھی کہ وہ فیضان کا سوچتی؟ وہ تو انچاہی پسند تھا، وقتی محبت شاید، یا پھر محبت نہیں، ایک اٹریکشن تھی، وقت کے ساتھ ختم ہو رہی تھی۔ پر آج اتنے دن بعد فیضان سے رابطہ جیسے اس کی طرف توجہ کھینچ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فیضان، یہ سب اچانک ہوا، اور تم جانتے ہو میرے گھر والے اپنی کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا، مجھے تو بس حکم دیا تھا کہ سر جھکا کر قبول بول دینا۔ اچانک اس کے منور کے ظلم یاد آتے اداسی سے سب فیضان کو بتا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس کا پچھتاوا بہت جلد ہونے والا تھا۔ خبردار اب بکواس کی، اگر کچھ بھی ہوا میرے بیٹے کو تو جان لے لوں گا میں تمہاری، یاد رکھنا۔ ایک بار ارحم مل جائے پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ وہ نفرت سے لال انگارہ ہوتے آنسو لیے وارننگ دیتا باہر گیا۔ تھوڑی بہت محنت کے بعد ارحم مل گیا تھا۔ وہ لان کے دوسری سائڈ پر چلا گیا تھا جہاں ملازموں کے کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ ارحم جب چلتا ہوا
चलना सीखा था, बैठना तो जैसे उसे नवाबजादे को पसंद ही नहीं था। पूरे घर में भागता फिरता था। उसके मिलने पर सबने सुकून की सांस ली। दादी बाप ने सदका वगैरह दिया। मुनव्वर माँ को बहुत अच्छे लफ्ज़ों में समझा गया कि उसके बेटे का ख्याल रखा जाए, किसी के पास उसको ना जाने दिया जाए। अब उसकी खबर लेनी थी जो छुपी हुई थी डर से। मरियम को पता चल गया था कि अरहम मिल गया, तो इसका मतलब था कि अब उसकी बारी थी। सज़ा का सोच सोच कर पसीने निकल आए। दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या करेगा, कैसी सज़ा देगा, यही सोचती वो अपनी ही दुनिया में थी कि जब वो रूम में आया, उसके आने का इल्म तक नहीं हुआ था उसको। किसके ख्यालों में गुम है बेगम साहिबा? तंज़ी अंदाज में पूछता। उसकी अचानक आती आवाज़ पर वो डर कर उछली थी। इतना खौफ मेरा, या फिर कोई चोरी पकड़ लिया आपकी मोहतरमा? वो डर से जैसे मूडी उसके करीब देखती पीछे दीवार से लगी, तो वो और भी करीब आ गया। अंदाज कुछ अजीब सा था, उसे खौफ आने लगा था। मुनव्वर फारूकी से वो सरदार था, जुल्म के नाम पर मशहूर इंसान, तो कैसे न डरती। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पता नहीं कैसे वो पता नहीं कैसे ये गलत बयानी है बेगम। आप तो अपने आशिक के साथ बात करने में मसरूफ़ थी। आपको कैसे पता होगा कि आसपास क्या हो रहा था? तुमने तो अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाई होंगी अपने आशिक को। क्यों? सच कह रहा हूं ना, बोलो। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलो ना। वो गुस्से में बोलता हुआ अचानक तेज आवाज में धाड़ा था। मरियम की चीख निकलती आई थी उसे धाड़ से। खौफ से रोने लगी थी। एक तो उसे गलतफहमी हुई, वो इल्ज़ाम लगा रहा था उसके किरदार पर। हाँ, मानती थी वो फैज़ान को पसंद करती थी, पर अब कुछ नहीं था ऐसा वैसा जो वो कह रहा था। लेकिन क्या उस शख्स से कुछ छुप सकता था? यही सब सोचें परेशान कर रही थी उसको। मुनव्वर ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ता खुद के करीब किया। मरियम का दिल जोर से धड़क रहा था। भागने की सोच रही हो उसके साथ? जी, आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। पहले पूरी बात सुने, पूछें, फिर अपनी कहें। इस बार मरियम में हिम्मत आ गई थी। उसकी आंखों में देखती हुई बोली, जब किरदार पर बात आती है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। आप तो बड़े हैं ना मुझसे, आपने दुनिया देखी है ना, फिर कैसे मुझ पर उंगली उठा सकते हैं? कैसे? वो चिल्लाई थी। आहिस्ता बोलो, तेज आवाज का आदी नहीं हूं मैं। उसके बाजुओं पर जोर देता गुस्से में घूरता बोला। और मैं? हाँ, मैं आदी हूं आपके जुल्म की, आपके हर सितम की? बोले, इंसान हूं मैं भी, मुझे भी दर्द होता है। और आप क्या समझते हैं खुद को मर्द? तो मर्द हैं तो कुछ भी कर लेंगे। बहुत ताकत का रोब है ना आप में। अपनी ही बीवी पर याद आता है हर जुल्म। हाँ, मानती हूँ मैं फैज़ान को पसंद करती थी, लेकिन ये सब तब था जब मैं आज़ाद थी, किसी के निकाह में नहीं थी। अब तो भूल चुकी हूँ, उसे निभा रही हूँ आपके साथ रिश्ता। फिर भी आप आज। वो फूट फूट कर रो दी थी। अब तक जो उसके दिए हुए जख्म भी सहती आई थी, आज बर्दाश्त से बाहर था। तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसकी ऊंची आवाज़ कहाँ सरदार मुनव्वर फारूकी को बर्दाश्त थी। वो गुस्से की शिद्दत में न जाने कैसे बेख्तियार झुक गया। वो नाजुक जान उसके गुस्से और शिद्दत को बर्दाश्त कर रही थी। वो रात उसके लिए एक बार फिर अजियतनाक थी। मरियम के दिल में जब भी उसके लिए थोड़ा बहुत नर्म गोशा पैदा होता, तब तब वो बंदा ख़त्म कर देता था उसकी चाहत को। दिन गुजरते गए, वो अब कम बात करने लगा था। कभी तो ऐसा करता जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती हो। उसका ये रूप मरियम के लिए नाकाबिले कबूल था। जो भी था, अनजाने में ही सही, उसके साथ रहते उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहना उसकी शख्सियत से मोहब्बत ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वो एक भरपूर खूबसूरत मर्द था। मरियम की तो वो उम्र थी जिसमें लड़कियां भटक जाती हैं, पर यह तो खुशकिस्मत थी जो एक हलाल रिश्ते में मोहब्बत की शुरुआत की थी। कभी उसके जुल्म को याद करती तो आंखें भर आती। हाँ, माना वो जुल्म में अपना हक इस्तेमाल करता था, लेकिन कभी कभी करता तो उसके लम्स में नरमी होती थी। वो चाहकर भी सख्ती से पेश नहीं आता था। क्या वो भी मोहब्बत करता था? यही सवाल उसको परेशान करता था। उसकी बात करने का अंदाज बहुत रूखा सा था। आए रोज़ उसकी धमकी के बावजूद भी वो उसके बेटे अरहम के साथ रहती थी। अब तो वो भी उसके बगैर नहीं रह पाता था। मरियम ने उसको अपनी बहुत आदत डाल दी थी। ये सब वो देख कर भी इग्नोर कर जाता था। कुछ उसकी माँ का कहना था कि अब अरहम उसकी जिम्मेदारी है, उसे निभाने दो, पर वो चुप था। उस दिन जो हुआ उसके बीच, उसके बाद से पता नहीं कब कैसे मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी। शायद यही मोहब्बत है।
میں جب فیضان کے ساتھ تھی تب بھی اتنی خوبصورت محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو بھی میرا نصیب بنا دیا ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں مگر آپ میرا نصیب ہیں، اور میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت ہی محبت ہے اب۔ اور میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں آپ کو پتھر دل کو اپنی محبت سے اتنا موم بنا دوں گی کہ آپ کے دل میں بھی میری محبت کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ وہ خود سے عہد کرتی مسکرائی تھی، ارم کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ کھلکھلا رہی تھی۔ اس منظر کو اوپر کھڑکی پر کھڑا منور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، ہاں نادان ضرور تھی، پر کیا وقت سے پہلے وہ اس کی بیوی بن کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھی عورت ثابت ہوئی ہے۔ اس کی ہر بات میں مان جانا، اس کے بچے کا خیال رکھنا، اس کے ظلم سہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا، پر اس نے کیا ثابت۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر تھا، وہ چلی جائے گی اسے چھوڑ کر اس فیضان کے ساتھ، کہیں یہ جو کر رہی تھی وہ سب ناٹک تو نہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں پیمنٹ کر کے آتا ہوں۔ آج کتنے دنوں بعد وہ پھر اس کے ساتھ تھی۔ ماں کے کہنے پر وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لایا تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ شاپنگ تو ارحم کے لیے تھی، یہ بات وہ نوٹ کر چکا تھا۔ کہاں کچھ نہیں، ایک خوشی بھی ہوئی کہ وہ ارحم سے دل سے محبت کرتی ہے۔ کیا وہ اس سے محبت کر پائے گی جتنا وہ ظلم کر چکا تھا؟ اسے امید نہیں تھی اس بات کی، نہ ہی کوئی ایسی امید وہ لگا رہا تھا۔ بس جو بھی تھا وہ ساتھ تھی، اور یہی اس کے لیے بہت تھا۔ مریم تم یہاں؟ تم نہیں جانتی میں نے کتنی کوشش کی تم سے ملنے کی، تم سے رابطہ کرنے کی، پر ہر بار میری کوشش کوئی نہ کوئی آگے ناکام کر دیتا۔ اور تم جانتی ہو یہ سب کس نے کیا؟ تمہارے شوہر نے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں تم سے دور رہوں تو تم اس ظلم کے قید سے نکل کر آ جاؤ میرے پاس۔ مریم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچانک نہ جانے کہاں سے فیضان آ گیا اس کے سامنے، وہ جو منور کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو وہ لوگ گھر جائیں۔ آج اس کے ساتھ شاپنگ پر آنے میں کتنی خوش تھی۔ اس کا ساتھ ملا اتنے دنوں کے بعد، یہ خوشی ابھی ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کی تھی کہ فیضان کی انٹری ہو گئی۔ فیضان تم یہاں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب میری شادی ہو چکی ہے، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ میں اب پیچھے نہیں مڑ سکتی۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، پر یہ سب بھول جاؤ، اب آگے بڑھو۔ مریم اپنے ماضی کی باتیں یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بہت آگے بڑھ چکی تھی، شاید بہت آگے۔ فیضان ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اسے مریم سے محبت نہیں تھی، اس کے مال و دولت سے تھی۔ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر ہی تو وہ مریم جیسی معصوم نادان کو پھنسا رہا تھا، اور وہ شاید مزید جلد پھنس بھی جاتی اگر اس کی شادی نہ ہو گئی ہوتی تو۔ تم مجھے بھول جاؤ گی مریم؟ ہماری محبت کو، ہمارے ان ساتھ بیتے پل کو کیسے بھول سکتی ہو تم مریم؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اچھا اب میں بکواس کر رہا ہوں؟ اپنے شوہر کو دیکھ کر اب تمہارے تیور ہی بدل گئے؟ واہ مریم واہ، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر کچھ نہ مل سکا تو اب اس کو پھنسا لیا۔ میرے ساتھ وہ باتیں اور ملاقاتیں سب بھول گئی تم آسانی سے؟ فیضان چپ کر جاؤ خدا کے لیے، کیوں جھوٹے الزام لگا رہے ہو؟ کیوں غلط بول رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھ پر؟ ہاں تم پر، کیونکہ میں تمہیں پھنسایا، پر تم بیوقوفوں کی طرح شادی کر کے نکل گئی اور میرا کیا؟ ہاں میں یہاں پاگلوں کی طرح تمہیں پٹا رہا تھا اور تم اپنے شوہر کے عشق میں گوٹے گا رہی تھی۔ بس بہت ہوا تم دونوں کا، اور تم یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ دونوں آپس میں بحث میں لگی ہوئی تھی کہ پیچھے سے منور کی آواز پر مریم کا گلا خشک ہوا تھا۔ تو کیا اس نے سب سن لیا؟ تو کیا وہ اب اس سے غلط سمجھے گا؟ فیضان منور کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھ کر وہ ان کو دیکھ چکا تھا، جان بوجھ کر وہ مریم کو اس کے سامنے ذلیل کرنے لگا تھا۔ خود کی تو دال گلی نہیں تو کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے؟ بدلہ تو لینا تھا نا، جو مریم کے ساتھ منور سے بھی لیا تھا۔ جب اس نے ایک بار مریم سے ملنے کی کوشش کی تھی، اس کے گھر آنے کی، کس طرح منور نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ منور سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک لالچی بدمعاش آوارہ انسان ہے، اور اسے مریم کی بے وقوفی پر بھی بہت غصہ آیا۔ ابھی تو جا رہا ہوں لیکن دیکھنا تمہیں بھی دھوکہ دے گی، اس نے مجھے بھی استعمال کیا۔ وہ آخر میں اپنی بکواس کرتے ہوئے گیا تھا۔ مریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا، وہ جسے پسند کرتی تھی محبت کا نام دے رہی تھی، وہ ایک فریب تھا۔ جو ساتھ تھا اس کی قدر آج محسوس ہو رہی تھی۔ منور نے لب بھینچے، مریم کا ہاتھ پکڑتا وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گاڑی میں بیٹھے۔ پورے راستے اس کی خاموشی نے
مریم کو بے چین رکھا، ڈر خوف کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تو فیضان کی اصلیت بھی سامنے آ گئی تھی۔ وہ کتنا لالچی بےہودہ انسان تھا، اس پر غلط الزام لگا رہا تھا۔ اسے فیضان سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب کیسے بھی کر کے منور کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنی تھی۔ اتنی مشکلوں سے تو اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اس ظالم سردار سے محبت ہوئی تھی، اس کے ظلم کے باوجود بھی گھر آتے ہی وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ مریم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت وہ اس کا سامنا کر کے، لیکن اس بارے میں اسے بات کرنی تھی، سامنا خود کو ثابت کرنا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا تھا، کیسے بھی کر کے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ مریم اپنے اندر بہت ہمت پیدا کرتی اس کے سامنے آئی۔ مجھے نہیں کرنی۔ سخت لہجہ اختیار کیا تھا اس نے، جلد بازی میں اپنی چیزیں رکھتا کچھ ڈھونڈا جانے کی تیاری میں تھا۔ پلیز ایک بار سن لیں مجھے بھی، ایک موقع تو دیں بات کرنے کا۔ مریم بے بسی سے اس کے پیچھے ہوتی بول رہی تھی۔ مجھے کہیں جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اجنبی رویہ تھا، بولتا نکل گیا کمرے سے۔ وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ ساری رات پر وہ نہیں آیا، اسے آنا نہیں تھا اور وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید اب آئے، وہ خود کو ثابت کرے۔ ساری رات انتظار میں وہ صوفے پر سو گئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر وہ آیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل میں افسوس بھی ہوا، اور اسے لگتا تھا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، اسے وہ کیسے ایک دھوکے باز کو معاف کرے گا۔ بڑی نرمی سے اس کی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر سلایا۔ وہ معصوم تھی، اب وہ مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا اس پر۔ خود بھی فریش ہوتا، اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ باہر چلا جاتا۔ اس طرح کچھ دن وہ اس موقع تک نہیں دے رہا تھا بات کرنے کا۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی۔ رکیں مریم، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو مریم۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، مریم سامنے آ گئی۔ کل سے اس کی طبیعت خراب تھی، کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی، بوجھل سی رہنے لگی تھی طبیعت اس کی۔ پر آج جب وہ ہاتھ چرا کر کیسے جانے دیتی، ابھی کچھ کہتی کہ وہ لہرا کر گری۔ منور نے بے وقت اسے تھام لیا۔ اس کی اچانک حالت پر وہ پریشان ہو گیا۔ جلدی سے سب گھر والوں کو بلا کر ڈاکٹر کو کال کی۔ وہ کب سے باہر کھڑا چکر لگانے میں مصروف تھا، آخر ڈاکٹر کو یہ دیر کیوں لگ رہی ہے؟ مریم تو ٹھیک ہے نا؟ یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ اتنے دن کیسے خود کو مریم سے دور رکھا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم کے منہ سے فیضان کے متعلق سنے۔ کچھ ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر بھول نہ جائے، اسی لیے وہ اسے موقع نہیں دے رہا تھا بات کرنے کا۔ مبارک ہو سردار سائن، آپ ایک بار پھر باپ بننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ میرا بیٹا۔ اس کی ماں باہر آتی اس کے گلے لگتی مبارکباد پیش کی۔ وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے تھا یا پھر مریم کی خوشی کا سوچنا چاہیے تھا؟ اندر سے وہ بہت خوش ہوا تھا اس خبر پر، لیکن مریم کا کیا؟ وہ خوش تھی؟ یہ سب تو اس نے زبردستی شروع کیا تھا، لیکن اب کیوں؟ اس کے اندر انسانیت جاگ رہی تھی۔ دیر نہیں کرتی اس نے انسان نے جاگنے میں۔ سب کی پیار محبت مبارکباد سے ملنے کے بعد وہ اندر آیا تو سامنے دیکھا مریم کا شرمایا سرخ چہرہ۔ اس کی ماں کوئی بات سمجھا رہی تھی اس کو، جس وجہ سے وہ لال ہو رہی تھی۔ یہ رنگ خوشی کے تھے یا نہیں، اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اب سے تم نے بہت خیال رکھنا ہے اپنی بیوی کا، خوش رہو میرے بچے۔ ماں دعا دیتی چلی گئی۔ اب کمرے میں خاموشی تھی، دونوں چپ تھے، ایک شرم سے تو دوسرا شرمندگی سے۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، سر جھکا ہوا تھا، نظریں اپنے ہاتھوں پر تھی۔ مریم اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ پل مزید گزرے تو مریم نے پہل کی بولنے میں۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ پہلا سوال اس کی بے چینی تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی منور نے۔ تم یہ بچہ چاہتی ہو؟ اس سوال پر فضول تھا پر ضروری تھا۔ اس کی خوشی وجہ جاننی ضروری تھی منور فاروقی کے لیے اب۔ جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مریم جو خوشی سے سرخ پڑ رہی تھی، اس کے سوال نے ساری خوشی کہیں غائب کر دی اور غصے نے لے لی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم یہ بچہ چاہتی ہو کہ نہیں؟ نرم رویہ تھا پر چپتا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ میں بچہ چاہتی ہوں کہ نہیں؟ واہ منور فاروقی واہ، سوال پوچھا ہے تو کیا؟ مریم کو رونا آیا۔ اس کی سرد مہری سے وہ غصے سے بیٹھ سے اٹھ کر دوسری طرف کھڑی ہوتی۔ آج پہلی بار اس کا نام لے کر تنزیہ ہنسی۔ لگتا ہے آپ یہ بچہ نہیں چاہتے اسی لیے ناخوش ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ میں خوش ہوں۔ نہیں، اس سے تمہیں کیا؟ تمہارے لیے تو یہ بچہ بھی ایک بوجھ ہے نا، جیسے میں جانتا نہیں تم کتنی خوش ہو میرے ساتھ۔ تنزیہ انداز تھا۔ میں اپنا بچہ چاہتا ہوں لیکن تم سے نہیں، جس کے دل و دماغ میں کوئی اور بستا ہو۔ کیوں اتنی حیرانگی سے دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نہیں جانتا
تم فیضان سے محبت کرتی، اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ مجھ سے تو تمہیں شروع دن سے ہی مسئلہ تھا، نہ ایک اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ مجھ سے تو تمہیں شروع دن سے ہی مسئلہ تھا نا، ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا تمہارا؟ مر جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی مجھ سے، یہی کہا تھا نا تم نے اپنی ماں سے۔ یہ سب مجبوری تھی نا تمہاری، میرے ساتھ رہنا، یہ رشتہ نبھانا، گھر والوں کا لالچ تھی نا اس سب میں۔ غم غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وہ اس کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا۔ وہ سنسی کیفیت میں کھڑی سامنے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی جس کو پہلی رات دیکھا تھا، وہی روپ آج پھر تھا اس کا۔ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ بس بہت ہوا آپ کا، وہ ایک دم زور سے چلائی۔ منور نے بس خاموش نظروں سے اسے دیکھا، جیسے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ منور نے پاس جانے کی کوشش کی پر نہیں، قریب مت آنا میرے آپ۔ آج ایک بار پھر آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، ہمیشہ مجھے ہی کیوں زخمی کرتے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ بولے کیوں ہمیشہ مجھے سزا دیتے ہیں؟ کیوں؟ آج خود ضبط نہیں کر پائی، دکھ ہی بڑا تھا۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا اس کو اس حالت میں، لیکن خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ کوشش کی ہے اس رشتے کو چلانے کی، اس رشتے کو موقع دینے کی۔ فیضان سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ وہ سب جھوٹ بول رہا تھا آپ کی نظروں میں گرانے کے لیے، اور آپ نے مجھے گرا بھی دیا۔ ہاں مانتی ہوں میں کالج دنوں میں اسے پسند کرتی تھی، محبت نہیں۔ میں جس کو محبت کہہ رہی تھی وہ اصل میں محبت نہیں تھی، ایک وقتی اٹریکشن تھی، وہ بھی اس کا جال بچھایا تھا۔ آپ سب سن چکے ہیں اس کے منہ سے، پھر بھی شک کیا مجھ پر؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں ایسا میرے ساتھ ہمیشہ؟ کیوں منور فاروقی؟ کیوں بولتے کیوں نہیں اب؟ ارے میں تو پاگل تھی جو آپ جیسے سے محبت کر بیٹھی۔ اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ اتنی بار کوشش کی آپ کو اپنی محبت کا یقین دہان کرواؤں، لیکن آپ اور آپ کی انا ہمیشہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ آج وہ جی بھر کر روئی تھی اس ظلم کے سامنے جو کہیں نہ کہیں شرمندہ تھا اپنی کہی ہوئی باتوں پر۔ اب اس کا بھی حق بنتا تھا کہ اس کو منانے کا۔ وہ تو آج اظہار محبت کر بیٹھی تھی، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ اتنے دنوں جس غلط فہمی کا شکار تھا وہ ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اٹھو، طبیعت خراب ہو جائے گی، رونا بند کرو۔ وہ نیچے جھکتا اسے پیار اور محبت سے کہتا اٹھا رہا تھا۔ وہ سو کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ منور نے اسے پانی پلایا، اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا انہیں دبا کر نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ جو کہو گی وہ کروں گا، وعدہ۔ معافی دو گی کیا؟ اب تو مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں نا آپ، جان چھڑوانا چاہتے ہیں، پھر کیوں یہ نرمی سے پیش آ رہے ہیں؟ ہمیشہ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا اب رونا بند کرو، طبیعت خراب، آپ کو کیا اس سے؟ میں جیوں مروں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیں، جو دل کرتا ہے کریں، مجھے برا بھلا بولیں، یہی سب تو آتا ہے آپ کو۔ وہ سو کرتی شکایت کر رہی تھی اور وہ بس نرمی سے مسکراتا اسے سن رہا تھا۔ اچھا بابا، مانتا ہوں بہت بڑا ظالم ہوں، اب کیا اس ظالم سردار کو معافی نہیں مل سکتی اپنی چھوٹی حسین سی بیوی سے؟ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سمجھ کر معاف کر دو۔ اس کے آخر میں شرارت سے کہتے مریم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ پیار سے اس کی آنکھیں صاف کرتا، محبت سے اس کے ماتھے پر مہر لگائی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ اس کی معصوم شکایت سنتا رہا۔ اچھا، اور وہ مزید سننا چاہتا تھا اس کو۔ اور میں نے آپ سے اظہار محبت کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کیا آپ محبت نہیں کرتے؟ وہ پہلے گھورتی پھر اداسی سے بولی۔ میری محبت کے قصے بڑے لمبے ہیں بیگم جی، ساری رات سنو گی آپ؟ آپ شروع تو کریں۔ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے اپنے اپنے جملوں پر۔ محبت تو شاید بہت پہلے کرتا تھا تم سے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تم سے، تب بہت چھوٹی تھی اور میں کالج میں تھا۔ تم پہلی نظر کی محبت ہو میری۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے امی سے کہا وہ تمہارا ہاتھ میرے لیے مانگ لیں، لیکن تم نے تب انکار کر دیا، اور تب مجھے بہت غصہ آیا تم پر۔ میری انا کو یہ بات لگ گئی تھی، اسی لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا باہر پڑھنے۔ پھر جب کومل سے شادی ہوئی تب میں خوش رہنے لگا تھا۔ پھر سے ارحم کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آیا، خوشیاں آئیں، لیکن یہ سب میرے نصیب میں زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ ایک بار پھر تم میری زندگی میں آئیں، یہ میں سب نصیب کے کھیل سمجھ کر قبول کر رہا تھا۔ تمہیں ایک بار پھر سے میں نے دل سے قبول کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس بار مجھے غصہ تھا تمہاری باتیں سن کر۔ ایک بار پھر میری انا جاگی، لیکن جب مجھے پتا چلا فیضان ایک لالچی انسان ہے، تم ابھی تک بہت معصوم ہو، لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، تب میں تم سے پھر سے محبت کرنے لگا۔
ہاں مانتا ہوں تم پر بہت ظلم کیا، پر کیا اب ان سب کی معافی مل سکتی ہے مجھے؟ میں تم سے بہت زیادہ، تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی ہر بات، ہر لفظ مریم کے دل کو چھو رہا تھا۔ اس کا انداز محبت بھرا لہجہ، کیسے وہ انکاری ہوتی اس انسان سے جس سے اس کو محبت تھی بے پناہ۔ دونوں ایک دوسرے کو دل سے معاف کرتے ہوئے ایک نئی شروعات کرنے لگے تھے۔